سکتا ہے کہ کوئی اور شخص پارٹی مفاد کے خلاف کام کرے. ہاں البتہ غلطیاں ہو سکتی ہیں, میں بھی غلطی کر سکتا ہوں, کوئی اور ممبر بھی, حکومتی عہدیدار بھی کر سکتا ہے, لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز 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 نہیں ہے یا پارٹی کو استعمال کر کے یا عہدے کو استعمال کر کے اپنے ذاتی مقاصد کے لیے کام کر رہے ہیں. ہاں کارکنان سے میری یہ درخواست ہے کہ اگر آپ کو وزیر اعلیٰ کے خلاف کوئی شکایت ہے, کسی اور وزیر کے خلاف شکایت ہے, اگر عاطف خان صاحب کو یا کسی اور ساتھی کو, جنید اکبر صاحب کو اگر کوئی شکایت ہے تو آپ آئیں, اور یہ کمیٹی موجود ہے پشاور میں, یہ تینوں ممبران رہتے ہیں, وہاں ان کے دفاتر ہیں, آپ جائیں اور وہ تحفظات کمیٹی کے سامنے پیش کریں, یا کسی کے خلاف اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت اور شواہد ہیں وہاں جا کر پیش کریں. اس بات پہ میں یہ بات ختم کرتا ہوں کہ پارٹی میں کے اندر کسی قسم کا اختلاف نہیں ہے, سب لوگ متحد ہیں. اس طرح کی سچویشن آتی رہتی ہے اور پارٹی کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ اپنے مسائل کو خود حل کرے. یہ ہمارے گھر کا مسئلہ ہے, یہ ہماری پارٹی کا مسئلہ ہے, ہم اس مسئلے کو بہت اچھے طریقے سے حل کر سکتے ہیں. صرف یہ ہے کہ یہ جو سوشل میڈیا میں ایک وبال ہے اس کو ختم ہونا چاہیے, کیونکہ اس کی وجہ سے تلخیاں اور غلط فہمیاں یہ مزید بڑھتی جا رہی ہیں, جس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا بلکہ مسئلہ خرابی کی طرف جائے گا. اس بات کو اینڈ کرتے ہوئے آخر میں صرف ایک بات یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ خیبر پختونخوا کے ساتھ حسب معمول, حسب عادت ظلم اور زیادتی کا سلسلہ جاری ہے. آپ میڈیا کے بھائیوں نے ہماری آواز ہمیشہ اٹھائی ہے, ایک بار پھر میں آپ کے سامنے اپنی آواز ایک بار پھر اٹھا رہا ہوں. دیکھیں آج تک ہمیں ہمارے بقایا جات میں سے 1 روپیہ نہیں ملا, نہیں دیا جا رہا. 1600 روپے ہمارے بجلی کی مد میں بقایا جات ہیں, ہمارے یہ اربوں روپے بنتے ہیں, ہمیں پانی کی مد میں ہمارے اربوں کے بقایا جات مرکز کی طرف ہیں. اس کے علاوہ باقی تو چھوڑیں, ظلم کی یہ انتہا دیکھیں کہ آج پاکستان کا سینٹ مکمل طور پر فنکشنل کام کر رہا ہے. سینٹ میں اگر نمائندگی نہیں ہے کسی صوبے کی تو وہ خیبر پختونخوا کا بدقسمت صوبہ ہے. ہمارے صوبے میں آج تک نہ سینٹ کا جو کورم ہے صوبے کا کورم وہ پورا نہیں ہوا, کیونکہ وہاں الیکشن ہی نہیں ہوئے. کیوں نہیں ہوئے؟ اس لیے کہ چیف الیکشن کمشنر صاحب کو تکلیف ہے کہ وہ خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی ریزرو سیٹیں اور مرکز میں بھی پی ٹی آئی کی ریزرو سیٹوں پر وہ فیصلہ نہیں, جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے وہ اس کو نہیں کرنا چاہتے. اور یہ جو جیلی حکومت ہے ان کو بھی یہ پرابلم ہے کہ یہ بھی سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد نہیں کرنا چاہ رہے. تو ایک ہبڑ دبڑ میں ایک جلدی میں قانون سازی کی کوشش کی گئی, جو قانون نہیں ہے بلکہ قانون کے ساتھ مذاق کرنے کی کوشش کی گئی تاکہ ریزرو سیٹوں کا راستہ روکا جا سکے, جس کی وجہ سے خیبر پختونخوا میں کورم ہی پورا نہیں ہے, جو الیکٹورل کالج ہی پورا نہیں ہے جو سینٹ کا الیکشن کروا سکے. یہ کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ یہ زیادتی ہے, یہ آئین کے تحت بھی غلط ہے. اور بدقسمتی کی بات کہ وہی سینٹ جو انکمپلیٹ ہے, جس میں خیبر پختونخوا کی نمائندگی مکمل نہیں ہے, اسی سینٹ کے انکمپلیٹ سینٹ نے الیکشن کر کے صدر آصف زرداری کو پاکستان کا صدر بھی منتخب کرا دیا ہے. تو یہ کس قسم کا مذاق ہو رہا ہے جمہوریت اور آئین کے ساتھ. دوسری بات آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو عدلیہ کے لیے سب سے بڑا اونچا اعلیٰ ادارہ ہے, با اختیار اور مقتدر ادارہ ہے, وہاں کی حالت یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کے ججز جن کی ریپریزنٹیشن صوبے کی ہونی چاہیے سپریم کورٹ میں وہ بھی مکمل نہیں ہے. آج بھی ہمارے ججوں کی مطلوبہ تعداد پوری نہیں ہے. اور بدنیتی اور تعصب کا حال یہ ہے کہ اس پر کوئی سنوائی بھی نہیں ہو رہی. نہ صدر پاکستان کو کوئی احساس ہے, نہ وزیر اعظم صاحب کو کوئی احساس ہے کہ یہ سیٹیں فل ہونی چاہیے اور سپریم کورٹ کا کورم پورا ہونا چاہیے. ایک صوبے کے کیسے آپ انکمپلیٹ سپریم کورٹ کو آپ کیسے جو ہے وہ چلا رہے ہیں. دوسری بات اسی ضمن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ خیبر پختونخوا آپ کو یاد ہوگا, بات پرانی ہے لیکن اس ضمن میں ریلیونٹ ہے, اس کی ایک ضرورت ہے کہ میں اس کو ہائی لائٹ کروں. جسٹس ابراہیم صاحب جو ہمارے چیف جسٹس تھے خیبر پختونخوا کے, ان کی جب ریٹائرمنٹ کا ٹائم آیا تو اصولی طور پر وہ سینئر تھے اور ان کا حق بنتا تھا کہ ان کو سپریم کورٹ کا جج بنایا جاتا. ہمارے صوبے کی نمائندگی وہاں ہوتی سپریم کورٹ میں, ان کو ایلیویٹ ہونا چاہیے تھا. لیکن بعض لوگوں کو ان کے چند فیصلوں پر اعتراض تھا, ناراضگی تھی اور خوف تھا کہ یہ آئیں گے تو یہاں پر یہ پھر آزاد منش حیثیت میں, ایک آزاد منش جج کی حیثیت سے یہ فیصلے کریں گے. وہ خوف تھا, اس کی وجہ سے ان کو ایلیویٹ نہیں کیا گیا. تو اس طرح کی جو حرکتیں ہیں یہ تمام ہمیں خیبر پختونخوا میں ان کی وجہ سے ایک بد اعتمادی کی جواز فراہم کرتی ہیں. جبکہ دوسری طرف حالت یہ ہے, ہمیں تو 1600 ارب روپے نہیں مل رہے, لیکن میاں نواز شریف صاحب جو صرف جھوٹ موٹ کے جیتے ہوئے ایک ایم این اے ہیں,
जिनका अगर आज भी फॉर्म 45 का और फॉर्म 47 के उनके हल्के का मुवाजना किया जाए तो वो बदतरीन शिकस्त खा चुके हैं। लेकिन उनको जितवाया गया है फॉर्म 47 के जरिए। वो बैठकर अपनी साहिबजादी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो ऐलान करते हैं कि मैं बिजली की कीमत कम कर रहा हूं, जिसका कई अरब रुपए जो है वो उसकी इंप्लीकेशंस हैं। कई अरब रुपए की जो है कीमत की बिजली है वो पंजाब में फ्री कर रहे हैं। अच्छा, पहली बात तो यह है कि ये आपके पास ये इख्तियार कैसे आया? आप तो एक MNA हैं, वो भी जेली। अगर इलेक्शन कमीशन का ज़मीर जाग जाए या अदालतों में कोई आज़ाद फैसले होने लग जाएं तो मैं ये समझता हूं कि मियां नवाज शरीफ साहब घर बैठे होंगे, लेकिन बल्कि घर क्या, जेल में होना चाहिए था, क्योंकि जो उन पर करप्शन के इल्जाम हैं। लेकिन वो आज बैठकर बिजली की कीमत कम कर रहे हैं। मतलब ये मजाक नहीं है इस मुल्क के साथ। बिजली की कीमत आप कैसे कम कर सकते हो, कैसे ऐलान कर सकते हो? और वो भी मीडिया के सामने आकर नहीं, जहां पर आप लोगों को मौका मिलता आप उनके सवालात करते और उनसे ये पूछते। घर में बैठकर वीडियो बनाकर साहिबजादी के साथ एक खबर चला दी। मतलब इस तरह के आमिराना फैसले, इस तरह के बचगाना और मजाहिया फैसले तो वो बनाना रिपब्लिक्स में ही होते हैं। मैं तो नहीं चाहूंगा कि मैं अपने मुल्क को बनाना रिपब्लिक कहूं, लेकिन जो लोग यहां बैठे हुए हैं वो बनाना नहीं तो बंदर जरूर हैं जो फैसले कर रहे हैं, और बंदरों के फैसले हमेशा फिर ऐसे ही होते हैं। तो बस इन गुजारिशात के साथ आप कोई सवाल करना चाहेंगे? सर, एक इस हवाले से आपने तो जिक्र किया, कमेटी बनी जुनैद अकबर का, उसमें से नाम क्यों निकाला गया? सुनने में आया है जुनैद अकबर का, और कंफर्म सोर्सेज बता रहे हैं, वो ये दावा कर रहे हैं कि जुनैद अकबर का भी नाम था, उसको निकाल दिया गया पहले कमेटी में और अपनी कमेटी बनाई जो कि अपने मुखालफिन को हटाने के लिए इस्तेमाल हो रही है। दूसरा, आपने करप्शन के अभी तक नहीं बताया, क्या सबूत थे जिनकी बुनियाद पर हटाया गया? और जबकि शकील खान कह रहे हैं कि मौजूदा लोग जो हैं, टीम एस्टेब्लिशमेंट और कोई और टीम चला रही है, हुकूमत चला रही है, उनका दावा कहीं ना कहीं दुरुस्त भी नजर आ रहा है। जैसा कि आपके माजी में भी एस्टेब्लिशमेंट से राब्ते थे कि तालिबान के करीब आप गए, इनकी तरफ से मुज़ाकरात के लिए जनरल फैज उधर थे तो उस वक्त उनके करीब आप थे। मौजूदा वज़ीर आला पे इल्ज़ाम है कि वो कोर कमांडर या वहाँ के लोगों के साथ राब्ते में बहुत ज्यादा हैं, तो उनके तो इल्जाम सही नजर आ रहे हैं, जबकि आपके सिर्फ करप्शन कह रहे हैं। अगर हैं तो क्या है, और जुनैद अकबर को क्यों हटाया गया? देखें, पहली बात तो जुनैद अकबर साहब से शुरू करता हूं। जुनैद अकबर साहब हमारे बहुत मुअज़्ज़ज़ MNA हैं और पार्टी के लिए उनकी बहुत कुर्बानियां हैं। जुनैद अकबर साहब का जिक्र जो आता है वो इस ज़मन में आता है कि इमरान खान साहब ने जो अपनी पहली मीटिंग की जेल में, जिसमें मैं खुद मौजूद था, उसमें उन्होंने कुछ लोगों के नाम लिए कि हम बैठे हुए थे, बात कर रहे थे। उन्होंने कहा मैं कमेटी बनाता हूं जो ये सब कुछ करेगी। उस कमेटी के लिए मुख्तलिफ नामों पे बात हो रही थी, कई और लोगों के नाम भी आए, उनमें जुनैद अकबर साहब का नाम भी आया। ये इस बात की मैं तस्दीक करता हूं, बल्कि तस्लीम करता हूं, उन्होंने जिक्र किया। उसके बाद लेकिन ये जेल में, वही जो कोर्ट रूम में हम बात करते हैं मोमन खान साहब से, वहां पर ये डिस्कशन हुई। उसमें जुनैद अकबर साहब के अलावा ये नाम जो फाइनल हुए और कुछ एक दो और नाम भी थे। उसके बाद खान साहब ने कहा कि ये नाम है, मैं इन पर कमेटी बनाता हूं, लेकिन ज़ाहिर कमेटी सिर्फ जुबानी कहने से तो नहीं बनती ना, उसके लिए एक बाकायदा प्रोसीजर भी किया जाता है। उसके बाद खान साहब ने उनमें से बाकी नामों को हटाकर सिर्फ 3 लोगों का कहा, बल्कि 3 भी नहीं है, अगर आप देखें तो 2 लोग हैं एक्चुअली, क्योंकि जो मुशीर एहतसाब हैं अब्बासी साहब, वो तो वैसे ही जिम्मेदार हैं, हुकूमती जिम्मेदार हैं, मुआविन खसूसी हैं वज़ीर आला के, तो उनका तो काम ही यही है। वो बतौर मुआविन खसूसी उस कमेटी के मेंबर हैं। बाकी 2 लोगों को सिर्फ, एक काजी अनवर साहब को, काजी अनवर साहब वहां बैठे हुए थे जिस वक्त ये डिस्कशन हुई, और उसमें जुनैद साहब का भी नाम लिया गया। इसमें मैं इनकार कोई नहीं करता, ना ये बात कोई छुपी हुई बात है। और शाह फरमान साहब का नाम लिया गया। शाह फरमान साहब उस मीटिंग में मौजूद नहीं थे, इन दोनों के नाम लिए गए, जुनैद अकबर साहब का भी नाम लिया गया। लेकिन जब एक हफ्ते बाद जब कमेटी फाइनल हुई तो उसमें से जुनैद अकबर साहब या बाकी लोगों के नाम नहीं थे, सिर्फ ये 2 लोगों के नाम आए, और इनको क्लब किया गया अब्बासी साहब के साथ कि ये तीनों मिलकर किसी भी केस की तफ्तीश करेंगे या प्रोसीडिंग्स करेंगे। एक तो ये बात मैं क्लियर कर दूं। और देखिए, मैं फिर एक बात रिपीट करते हुए कह रहा हूं कि इमरान खान साहब पार्टी के कायद हैं, उन्हीं का फैसला जो है वो फैसला होता है जिस पर अमल किया जाता है। उनकी मर्जी है, वो कहें कि जी ये सब लोग जो यहां बैठे हैं इनकी कमेटी है। 2 दिन के बाद जब वो उस पर प्रैक्टिकली नोटिफाई करते हैं, उस वक्त वो कहते हैं कि नहीं यार, ये 2 लोग इधर से लूंगा, 2 इधर से लूंगा, बाकी उनको नहीं लूंगा। तो ये उनका फैसला है।
انہوں نے جنید اکبر صاحب کا نام شروع میں لیا جب ڈسکشن ہو رہی تھی, اور ڈسکشن میں آپ کو پتہ ہے جب ڈسکشن ہوتی ہے تو مختلف قسم کے لوگوں کے نام آتے ہیں. اس میں تو ڈسکشن ہو رہی تھی, ڈسکشن کے بعد جب فائنل کمیٹی بنی تو اس کو صرف 2 لوگوں تک محدود کر دیا گیا. ایک, اور اس کی شاید ایک وجہ بھی تھی, میں آپ کو اس کی وجہ بھی بتاؤں. وہ وجہ کیا تھی, اس کی میں لاجک آپ کو سامنے رکھ رہا ہوں. وہ یہ تھی کہ اسی دوران خان صاحب ہی کے کہنے پہ جنید اکبر صاحب کو نوٹیفائی کیا گیا خیبر پختونخوا میں بطور کوارڈینیٹر کہ وہ صوبے کی حکومت اور مرکز میں جو ایم این ایز ہیں, مرکز میں جو ایم این اے کو, ہمارے ایم این اے صاحبان کو عموماً یہاں پر آتے تھے, وزیر اعلیٰ صاحب سے ملتے تھے تو ان کو شکایت ہوتی تھی کہ ہمارا رابطہ نہیں ہوتا وزراء کے ساتھ, یا حکومت میں ہمارے کام نہیں ہوتے اس طرح سے, بیکاز کوارڈینیشن نہیں ہے, ہم یہاں ہوتے ہیں وہ وہاں ہوتے ہیں. تو وہ عمران خان صاحب سے مشورے کے بعد, عمران خان صاحب ہی کے کہنے پر جنید اکبر صاحب کو وزیر اعلیٰ نے نوٹیفائی کیا بطور کوارڈینیٹر بٹوین مرکز اینڈ صوبائی حکومت. ایک تو یہ بات تھی, اس لیے ان کو جو ہے وہ کیا گیا, کیا کہتے ہیں, یعنی اس کمیٹی سے ہٹایا گیا, کیونکہ پھر یہ ڈوئل رول ہوتا ہے. دیکھیں کمیٹی میں جب آپ بیٹھتے ہیں تو پھر آپ کے پاس اور کوئی ذمہ داری نہیں ہونی چاہیے. یہ ایک بڑی بیسک سی بات ہے, کیونکہ اگر میں وزیر بھی ہوں, میں مشیر بھی ہوں, اور میں اس کمیٹی کا ممبر ہوں جس میں ہو سکتا ہے کہ کل میری خلاف انکوائری آ جائے, میری محکمے کے بارے میں شکایت آ جائے کہ جی آپ نے فلاں جگہ میں کرپشن کی ہے, یا میں ایم این اے ہوں اور میرے ہی کلیز کے خلاف کوئی شکایت آ جائے, تو اس سلسلے میں پھر یہ فیصلہ کیا گیا کہ جو بھی کمیٹی کے ممبران ہوں گے وہ کسی عہدے پر نہیں ہوں گے, نہ پارٹی عہدے پہ ہوں گے, نہ وہ کیا کہتے ہیں کسی سرکاری عہدے پہ نہیں ہوں گے, یا آئینی عہدے پہ نہیں ہوں گے, پارٹی عہدے پہ ہو سکتے ہیں. تو یہ کمیٹی بنائی گئی. یہ میری آپ کو اس کی وضاحت ہے. اس میں یہ نہیں تھا کہ جنید اکبر صاحب کے ساتھ کوئی خاص مخاصمت تھی اس لیے ان کو ہٹایا گیا, نہیں. اگر خان صاحب آج بھی کہیں کہ کمیٹی میں ان کو ڈالو, ان کو پھر ڈال دیا جائے گا, لیکن لاجک اس کی یہ تھی. دوسری بات جو آپ نے دوسری بات کی کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے اور یہ چیزیں, دیکھیں یہی ہماری بیسیکلی سیاست میں موضوع بحث ہوتا ہے کہ جی فلاں کا چونکہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطہ ہے اس لیے وہ لال دائرے کے اندر ہے, اور جس کا نہیں ہے وہ چاہے جتنی بھی خواہش کرے کہ اس لال دائرے میں وہ بھی گھسے, لیکن اس کو گھسنے کا موقع نہیں ملتا تو وہ معصوم بنا رہتا ہے. میری رائے یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ خیبر پختونخوا کی حکومت, وزیر اعلیٰ بشمول میرے, ہمارا اتنا ہی تعلق ہے, اتنا ہی رابطہ ہے جتنا پاکستان کی مقتدرہ کے ساتھ, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کسی بھی پاکستانی کا رابطہ ہو سکتا ہے یا ہونا چاہیے. اور وہ ایسے کہ ظاہر ہے ہم ایک ایسی صوبے کی حکومت کا حصہ ہیں جہاں دہشت گردی کے خلاف جنگ ہو رہی ہے, جو ہمارا ایک فرنٹ لائن صوبہ ہے ان دا وار اگینسٹ ٹیرر. تو آف کورس وہاں پر فوج ہی جو ہے وہ فرنٹ لائن پہ ڈیفینڈ کر رہی ہے پاکستان کی سرحدوں کو بھی, اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں فوج ہی انوالو ہے. اب اگر میں فوج کے ادارے کے ساتھ کٹی کر کے بیٹھ جاؤں کہ میں نے تو آپ کے ساتھ بولنا نہیں ہے, میں ناراض ہوں, تو میں یہ حکومت کیسے چلاؤں گا, یہ معاملات کیسے طے کروں گا. اس لیے میں یہ ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ یہ الزام لگانا بالکل ایک سیاسی الزام ہے, اس سے زیادہ اس کی کوئی حقیقت نہیں. کیونکہ جو لوگ ہم پر پہلے الزام لگاتے تھے, آپ کے سوال کے جواب میں بیعت کر رہا ہوں, جو پہلے لگاتے رہے اور کئی سال لگاتے رہے ہیں, آج وہ خود کہاں بیٹھے ہوئے ہیں. خواجہ آصف کہاں بیٹھا ہے, ان کا جو رانا ثناء اللہ ہے وہ کہاں بیٹھا ہوا ہے, اور ڈگی میں کون جاتا تھا چھپ کے, کہاں جاتا تھا. یہ سوالات میں آپ پہ چھوڑتا ہوں. ہمارا کوئی اس طرح کا کوئی رابطہ نہیں ہے یا کوئی ایسا تعلق نہیں ہے کہ جس میں ہم صرف اپنے آپ کو بچانے کے لیے ان کی کوئی وہ کر رہے ہیں, کوئی غیر قانونی طور پر ان کے ساتھ رابطہ رکھے ہوئے ہیں. کھلم کھلا رابطہ ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور ان کے ساتھ ہمارا ایک ورکنگ ریلیشن شپ جس کو کہا جاتا ہے وہ ہے. باقی الزامات ہیں, اگر کسی کے پاس کوئی یہ ثبوت ہے کہ میں نے یا وزیر اعلیٰ نے یا کسی اور وزیر نے یا کسی اور عہدیدار نے فوج سے کوئی ناجائز فائدہ لیا ہے یا فوج سے کوئی ناجائز مطالبہ کیا ہے, کوئی غیر آئینی مطالبہ کیا ہے, وہ ثبوت لائیں, بالکل ہم حاضر ہیں ہر احتساب کے لیے. اچھا بیرسٹر صاحب ایک بات بتائیے گا, کل کیونکہ سوال کیا تھا ہم نے عمران خان سے کہ آپ کے کرپشن کے حوالے سے کافی زیادہ بہت شور ہے خیبر پختونخوا میں, تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ عاطف خان اور جنید خان یہ دونوں تمام شواہد جو ہیں 3 رکنی کمیٹی کے سامنے رکھے, ان کو پھر میں سنوں گا, پھر ان کو بلاؤں گا. پہلا تو سوال یہ. دوسرا یہ بتائیے گا کہ آپ مصدق عباسی صاحب کو بتا رہے ہیں کہ وہ اس کمیٹی کو ڈیل کر رہے ہیں, ان کے اپنے پاس ایک حکومتی عہدہ بھی ہے. اسد کیسر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جب ان کے پاس اپنا ایک حکومتی عہدہ ہے تو جو عاطف خان اور اس کے ساتھ جنید خان اور ان کے ساتھ شکیل خان, ان کی جو خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کے ساتھ لڑائی ہے, اس فیصلے کے اوپر یہ اثر انداز ہو سکتے ہیں.
تو آپ کو لگتا نہیں اگر یہ انکوائری کر رہے ہیں تو سب سے پہلے انہیں معاملے خصوصی کے عہدے سے خود کو علادہ جی بہت اچھا سوال کیا، اور میں مشکور ہوں آپ کا کہ آپ نے خود یہ بات کر دی کہ خان صاحب نے میڈیا کے سامنے کل یہ بات کی ہے. میں ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں، جہاں تک خان صاحب کے اس بات کا تعلق ہے، جہاں تک عاطف خان کا تعلق ہے، جہاں تک اسد کیسر صاحب کی بات کا تعلق ہے، خان صاحب نے کل خود جیسے میں نے کہا جو ان کی میٹنگز ارینج کرتا ہے وہ ہمارے وکیل صاحب ہیں، آپ جانتے ہیں ان کو کہا کہ ان دونوں کو اطلاع کرو کہ وہ آئیں اور مجھ سے ملاقات کریں، میں ان سے ملوں گا اسی سلسلے میں. کیونکہ خان صاحب کو یہ گلا ہے یا ان کو بتایا گیا ہے یا ان کے ذہن میں یہ بات ہے کہ اس وقت جو اس فیصلے کے حوالے سے نیگیٹو کیمپین جاری ہے وہ یہ لوگ کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ جنید صاحب کو بھی بلائیں، کیونکہ ابھی بلایا نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے ان کو بھی بلائیں کیونکہ انہوں نے بھی کوئی ٹویٹ وغیرہ کی اور اس فیصلے پر تنقید کی ہے. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک آپ کے اس سوال کا تعلق ہے کہ عباسی صاحب کا، میں نے کہا کہ جو کمیٹی کے ممبران بنائے گئے ہیں وہ دو ہیں. ایک شاہ فرمان صاحب ہیں جو سابق گورنر ہیں، آپ جانتے ہیں ان کو، اور پارٹی کے فاؤنڈنگ ممبرز میں سے ہیں، لیکن ان کے پاس اس وقت کوئی عہدہ نہیں ہے سرکاری. دوسری طرف قاضی محمد انور صاحب ہیں، آپ جانتے ہیں ان کو، سیزنڈ سیاستدان بھی ہیں اور سیزنڈ لائر بھی ہیں، ایڈوکیٹ ہیں، سپریم کورٹ کے سینئر ایڈوکیٹ ہیں. ان کو بنایا گیا ہے. وہ بھی پارٹی کے سینئر عہدیدار، وہ ہیں، لیڈر ہیں، رہنما ہیں، بانی ارکان میں سے میں سمجھتا ہوں وہ ہیں، لیکن عہدیدار حکومت کے نہیں ہیں. بریگیڈیئر عباسی صاحب از جسٹ ون ممبر. ہم نے کہیں یہ نہیں کہا کہ وہ کمیٹی کے سربراہ ہیں، کمیٹی میں سربراہ نہیں ہے. البتہ اگر کسی سینئر ممبر کو بطور سربراہ آپ خود کہنا چاہیں کہ جی یہ ہمارے بڑے ہیں تو وہ قاضی انور صاحب ہیں، اور کوئی نہیں ہے اس میں. یہ تینوں ممبران جو ہیں ان کا کام یہ ہے کہ یہ ہر معاملے کی تفتیش کریں گے. اب عباسی صاحب کی ضرورت کیوں پیش آئی کمیٹی میں؟ وہ اس لیے پیش آئی کہ وہ ہیں معاون خصوصی برائے احتساب اور کرپشن، یہ شعبہ ہی ان کا ہے. اور اس حوالے سے کمیٹی کے ممبران جو کہ سرکاری عہدیدار نہیں ہیں، ان کے پاس قانونی اختیار نہیں ہے کہ اگر ان کو یہ کہا جائے کہ جی محمد علی سیف جو ہے یہ کرپشن میں ملوث ہے اور اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، تو وہ یہ تو بات کر سکتے ہیں کہ بھئی ہاں ملوث ہیں، لیکن میرے خلاف کارروائی کیا ہو یہ ان کے پاس اختیار نہیں ہوگا. تو اس لیے عباسی صاحب کو ڈالا گیا کیونکہ وہ اس شعبے سے ہی تعلق رکھتے ہیں، ان کی ذمہ داری بھی یہی ہے، تو اس لیے ان کو ممبر بنایا گیا کہ وہ ان کے ساتھ جو بھی بات ان کے سامنے تفتیش اور حقائق آئیں گے ان پر جو ایکشن لینا ہے وہ ان کے دفتر کے ذریعے لیا جائے گا. یہ اس کی وضاحت تھی، بس میں نے اس حد تک کر دی. خان صاحب کا بڑا سخت موقف رہا ہے کرپشن کے حوالے سے، اور ابھی اس طرح آپ نے خود کہا کہ جو کمیٹی بنائی گئی تھی اس نے نقطے تفتیش کی، اس کے بعد جو شواہد سامنے اس بنا پر جو ہے اس کو ہٹانے کا فیصلہ کیا گیا شکیل خان کو. تو کیا سی وزارت سے ہٹانا ہی ایک آخری فیصلہ یا کوئی اور کوئی فیصلہ کیا جائے گا، قانونی کارروائی کی جائے گی؟ اتنے پکے ثبوت ہیں آپ کے پاس تو وزارت سے ہٹانے کا فیصلہ ہوگا؟ جی دیکھیں، میں اس سلسلے میں ایک مزید وضاحت کرتے ہوئے آپ کے سوال کا جواب اس میں دوں گا. وہ وضاحت یہ کرنی ہے کہ کمیٹی کا جو فیصلہ ہے، جو ان کی رپورٹ ہے، وہ صرف اور صرف کمیٹی نے دیکھی ہے اور وزیر اعلیٰ صاحب نے دیکھی ہے، نہ میں نے دیکھی ہے، نہ میرے خیال میں پارٹی کے کسی اور کارکن کے پاس ہے. اب اس میں ایگزیکٹلی کیا ثبوت جو ہیں وہ دیے گئے ہیں کہ جن کی وجہ سے یہ فیصلہ کیا گیا، اور ایگزیکٹلی اس میں کیا ریکمنڈیشنز ہیں کہ کوئی بھی جو ملوث پایا جائے گا اس کے خلاف ایکشن کیا ہوگا، وہ میرے علم میں اس وقت نہیں ہے. لیکن اس کمیٹی کی رپورٹ ضرور کی جائے گی، پبلک کی جائے گی، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کو آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا، اور جو اس میں ریکمنڈیشنز ہیں، جو بھی ثبوت ہیں، وہ سب آپ کے سامنے آئیں گے. یہ چھپی ہوئی بات نہیں ہے، کیونکہ جب اتنا ایکشن لیا جائے گا تو ٹرانسپیرنسی اور شفافیت اس میں ہوگی اور وہ پبلک کی جائے گی. صرف ایک بات مکمل کر لوں، یہ جو آپ کا دوسرا سوال ہے کہ باقیوں کے خلاف ایکشن، یار جو بھی ایکشن ہوگا قانون کے مطابق ہوگا، لیکن قانون کے مطابق پہلا ایکشن یہی تھا نا کہ اگر میں یہاں کرسی پر بطور وزیر یا مشیر بیٹھا ہوں اور میرے اوپر یہ الزام ہے کہ میں نے کرپشن کیا، تو سب سے پہلے تو تقاضا یہ ہے کہ مجھے اس کرسی سے اٹھا کے وہاں بیٹھایا جائے. اگر میں خود نہیں اٹھتا تو مجھے ڈی نوٹیفائی کیا جائے، اور اگر میں خود ریزائن کر کے وہاں بیٹھ جاتا ہوں تو بہت اچھی بات ہے. اس کے بعد نیکسٹ سٹیپ میں کارروائی. اس میں میں نے آپ کو بتایا جب سرکاری اداروں میں کرپشن ہوتی تو صرف وزیر تو انوالو نہیں ہوتا نا. اگر وزیر کے خلاف ثبوت ہیں وہ انوالو ہوگا، اگر وزیر کے خلاف نہیں ہے، سرکاری اہلکار ہیں، افسر ہیں، ان کے خلاف بھی ہوگا. ان کے خلاف پھر آپ کو پتہ ہے قانون کا اپنا ایک طریقہ کار ہے، تو وہ سارا پروسیس فالو کیا جائے گا. لیکن ابھی تو پہلے سٹیپ میں یہ بات چونکہ میڈیا میں آ گئی، اور ہم نہ کرتے میڈیا میں یہ بات. یہ میڈیا میں بات بیسیکلی شکیل خان صاحب نے جب ریزائن دیا
تو وہ میڈیا میں انہوں نے دے دیا, سوشل میڈیا پہ آ گیا. رات کو 3 بجے مجھے مختلف ٹی وی چینل سے ٹیلی فون آئے کہ جی یہ کیا ہو گیا. اس کی وجہ سے یہ چیز پبلک ہو گئی. یار ایک ریکویسٹ کرتا ہوں, وہ صاحب یار بڑی شرافت سے ہاتھ اٹھا کے, ان کا حق بنتا ہے کافی دیر سے. KP حکومت کے ساتھ پاکستانی طالبان اور افغانی طالبان کے اختلافات کو کاٹنے اس وجہ سے, دیکھیں KP حکومت کے ساتھ تو میں سمجھتا ہوں کہ نہیں ہے. تنازعات جو ہیں وہ اوور آل ریاست پاکستان کے ساتھ ہیں, پاکستانی طالبان کے جو گروہ ہیں مختلف. افغان طالبان کے تو ہمارے ساتھ اس وقت کوئی ڈائریکٹ تنازع سوائے سیاسی ایشوز کے نہیں ہیں. شاید ان کو ناراضگیاں ہیں اور اس وجہ سے وہ تعلقات میں ایک ٹینشن پیدا ہوئی ہے. رہ گئی بات اس کی پاکستانی طالبان کی, تو پاکستانی طالبان کے بعض گروہ تو یقیناً اس وقت براہ راست لڑائی میں ملوث ہیں. فوج پر اور سرکاری تنصیبات اور سرکاری اداروں پر حملے جاری ہیں اور لڑائی ہو رہی ہے. باقاعدہ ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ ہاٹ کانفلکٹ ہے اس وقت ہمارے صوبے کی سرزمین پہ جو لڑی جا رہی ہے. اس سلسلے میں میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان کی جو فوج ہے ہر روز قربانیاں دے رہی ہے اور ہم انہیں سلام بھی پیش کرتے ہیں اور ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں. رہ گئی بات اس بات کی کہ اس کا آگے مستقبل کیا ہونا چاہیے, تو دیکھیں اس کے بارے میں تو میں کم از کم یہ ذاتی حیثیت میں سرکاری موقف کی وہ نہیں کر رہا, نہ ہی یہ خیبر پختونخوا کا ایشو ہے اس لیے کہ یہ وفاق کا ایشو ہے. اگر طالبان کے ساتھ کوئی بات ہوگی یا لڑائی کا فیصلہ ہے یا بات چیت کا فیصلہ ہے تو وفاقی حکومت کرے گی. لیکن میں ایک پاکستانی کی حیثیت سے اور یا طالبان کے معاملات میں تھوڑا سا چونکہ میرا ایک کردار ماضی میں رہا ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں مذاکرات کے دروازے کھولنے چاہیے. مذاکرات کے دروازے کھولنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے, اور مذاکرات کے دروازے کھولنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یا تو آپ نے شکست تسلیم کر لی ہے یا آپ نے مخالف کا موقف تسلیم کر لیا ہے اور یا آپ ان کے لیے دل میں کوئی ہمدردی رکھتے ہیں. نہیں, لڑائی آپ جاری رکھیں. اگر پاکستان کی ریاست کی حدود میں طالبان مسلح کوئی بھی شخص ہو, چاہے وہ طالبان ہو, چاہے داعش ہو, چاہے کوئی اور گروپ ہو, ان کی طرف سے اگر مسلح کارروائی ہوتی ہے, دہشت گردانہ کارروائی ہوتی ہے, اس کا بھرپور جواب دینا چاہیے. اپنا دفاع بھی کریں گے اور ان کو بھی ماریں گے. لیکن ساتھ ہی ساتھ اگر بات چیت بھی چل رہی ہے تو کوئی نقصان نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا حل نکل آئے جس کے ذریعے ہم ہاسٹیلٹیز سے آگے بڑھ کر ایک اچھے طریقے سے معاملے کو ختم کر سکیں. اپنی جو ہماری انسانی جانوں کا جو نقصان ہو رہا ہے, املاک کا نقصان ہو رہا ہے, اور قوم کی پوری توجہ ایک ایسے مسئلے میں الجھی ہوئی ہے جس کا کوئی نیٹ آؤٹ پٹ نہیں ہے, قوم کو کوئی فائدہ نہیں ہے. تو میرے خیال میں جنگ ختم ہونی چاہیے. اس کے لیے اگر ہماری طرف سے پیش رفت ہو سکتی ہے, یعنی حکومت کی طرف سے, تو میں تو کہوں گا یہ جو سوئے ہوئے لوگ ہیں فارم 47 والے, کہ اور تو تمہاری عاقبت بھی خراب ہے, دنیا بھی ذلیل ہے, ذلت کا سامنا کر رہے ہو, عاقبت میں آخرت میں بھی تمہاری حالت پتلی ہوگی, کیونکہ دیانت داری سے تم نے کام نہیں لیا, بددیانتی سے 25 کروڑ عوام کا تم نے حق چرایا ہے. تو اللہ اپنا حق تو معاف کر دیتا ہے, عوام کا حق نہیں معاف کرتا قوم کا. آپ آخر میں جاتے جاتے کم از کم یہ فیصلہ تو کر لو کہ افغانستان کے ساتھ اپنے کوئی لوگ بھیج کے ان کے ساتھ تعلقات تو ٹھیک کر لو. افغانستان ہمارا پڑوسی ہے, چاہے وہاں پر اچھے لوگ حکمران ہو یا برے لوگ حکمران ہو, ہمارا ان کے ساتھ ایک تعلق کا ہونا تو ضروری ہے. ہمارا اتنا انٹریکشن تو ہو کہ ان کے لوگ یہاں آئیں, ہمارے لوگ وہاں جائیں. اب افغانستان کو اٹھا کے ہم افریقہ تو نہیں لے جا سکتے, اور نہ پاکستان کو اٹھا کے ہم جنوبی امریکہ لے جا سکتے ہیں, یہیں پہ ہم نے رہنا ہے. تو میری سوچ یہ ہے کہ عقل کا تقاضا ہے, ہوشمندی کا تقاضا ہے کہ کم از کم اس معاملے میں مثبت انداز میں پیش رفت ہونی چاہیے, اور اگر مذاکرات کا آغاز ہو جائے تو اس سے بہتر اور اس وقت ہمارے پاس کوئی اور آپشن نہیں. اس نے نہیں کیا سوال یار, بس ابھی رؤوف حسن جو ہے اس کے رابطے جو ہے انڈیا کے کسی صحافی سے, تو ترجمان KP کا اس کو کس طرح دیکھیں؟ انڈین صحافی سے میں دیکھیں, مجھے خیر انڈین صحافی کا تو مجھے نہیں پتا, لیکن رؤوف حسن صاحب ہمارے سیکرٹری اطلاعات ہیں, مرکزی سیکرٹری اطلاعات ہیں, پارٹی کے سینئر رہنماؤں میں سے ہیں اور اطلاعات کے سیکرٹری ہیں. تو انڈین ہو, امریکی ہو, روسی ہو, جرمن ہو, صحافی ہے نا, کوئی راک ایجنٹ تو نہیں ہے. اس کے ساتھ رابطے کرنے میں کیا ہوا ہے؟ اگر میں خود آپ کو بتاتا ہوں, تسلیم کرتا ہوں یہ تمام کیمروں کے آگے پوری قوم کے سامنے, مجھے خود انڈیا سے ٹیلی فون آتے ہیں 091 کے نمبر سے کہ جی ہم وہ کون سا ان کا ہے وہ بڑے بدتمیز سے جو ایک صحافی ہے, اس کے ساتھ میری کئی بار وہ جو ہے, ہاں وہ جو بہت تیز بولتا ہے, کئی بار اس نے مجھے پروگرام میں لیا, میں اس کے پروگرام میں آیا. وہ ایک ان کا وہ جرنیل ہے, وہ ریٹائرڈ, وہ بڑی بڑی لمبی مونچھوں والا جو ہے بیوقوف سا ہے, وہ پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا, اس کے ساتھ تو میرے کئی بار ٹاکرے بھی ہو چکے ہیں, بدتمیزی کر رہا تھا, پھر میں نے بھی اس کو رگڑا. تو کہنے کا مقصد یہ کہ ہمارے تو سب کے رابطے ہیں انڈین صحافیوں کے ساتھ, کون سی بڑی بات ہے؟ ہمیں فون کرتے ہیں, ہم سے موقف لیتے ہیں کہ جی یہ ہوا, آپ کا کیا موقف ہے. بعض اوقات ٹی وی چینلز پہ بلاتے ہیں,
हम टीवी चैनल्स पे जाएं या ना जाएं और बात है, मैंने तो अब जाना छोड़ दिया क्योंकि बदतमीजी करते थे और बात को काटते हैं, आपको मौक़िफ़ सही तरीके से पेश नहीं करने देते, लेकिन जाता रहो रिकॉर्डेड है। तो इसलिए रऊफ हसन साहब पर यह इल्ज़ाम लगाना मेरे ख्याल में एक बहुत भोंडा इल्ज़ाम है। और दूसरी बात यह, अगर इल्ज़ाम किसी पे लगाना है तो मियाँ नवाज शरीफ साहब पे लगाएं, जिन्होंने अपने घर में दावतें दी थी, बग़ैर सरकारी प्रॉपर प्रोसीजर के लोगों को वीज़े जारी किए, अपनी शुगर मिलों में उनको नौकरियां दी, तनख्वाहें दी, उनसे पूछगुछ की जाए, उसके बाद रऊफ हसन साहब भी अपनी वजाहत कर लेंगे। हाँ जी सर, मेरे लिए बड़ी तशवीशनाक सूरत सामने आई उस वक्त जिस वक्त आपने तो 30 मिनट की कॉन्फ्रेंस की है, लेकिन जिस वक्त एक सवाल हुआ कि करप्शन के सबूत क्या है, आपने कहा कि मैंने तो देखे ही नहीं। यानी आपने करप्शन के सबूत नहीं देखे, वज़ीर आला को सिर्फ इल्म है या कमेटी का है, लेकिन आपने शकील खान को करप्ट करार दे दिया, उसको खराब करार दे दिया, उसके डिफेंड करने वालों को गलत बयानी करने का मतलब जैसा करार दे दिया। तो ये नहीं, आपने सबूत भी नहीं देखे, इतने इल्जाम कैसे लगा दिए? जी नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि मैंने सबूत नहीं देखे। अगर आप मेरे अल्फाज को याद करें, वो करें, कॉल करें, मैंने कहा मैंने रिपोर्ट नहीं देखी, रिपोर्ट नहीं देखी। रिपोर्ट जो कमेटी ने मुरतब करके वज़ीर आला को दी है वो सिर्फ कमेटी के मेंबरान ने देखी है, ज़ाहिर उन्होंने बनाई है और वज़ीर आला ने पढ़ी है, उस पर इसीलिए डीनोटिफिकेशन का एक्शन हुआ। सबूत मैंने देखे हैं, ठीक है, सबूत मैंने देखे हैं और शकील खान साहब ने भी देखे हैं, और शकील खान साहब और मैंने एक ही जगह बैठ के देखे हैं, ठीक है। अब मैं इससे ज्यादा और बात इसलिए नहीं करूंगा कि कमेटी की सवाबदीद कमेटी की है ना। देखिए ना, अब आप एक चैनल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो सवाबदीद चैनल की है कि वो अब ये आपका सवाल चलाए या ना चलाए, लेकिन आपने सवाल किया, मैंने जवाब दे दिया। इसी तरह चूंकि वो कमेटी बाई इख्तियार है तो कमेटी, और मैंने कहा आपको कमेटी अनकरीब, मेरा अपना ख्याल यह है कि नेक्स्ट वीक वो अपनी रिपोर्ट पब्लिक करेंगे, क्योंकि वो पहले इमरान खान साहब को दिखाएंगे। और मैंने कहा जो कमेटी के सीनियर बुजुर्ग रहनुमा हैं काजी अनवर साहब, वो ट्यूसडे को मुलाकात कर रहे हैं खान साहब के साथ, वहां वो बात करेंगे, वो उनसे इजाजत लेंगे। साथ में एक और भी बताऊं, मुसद्दिक अब्बासी साहब आए थे, कमेटी की रिपोर्ट जब बनी वो खान साहब के पास आए थे यही करने के लिए, लेकिन अगर आप वहां पे आपके साथ बैठे हुए आपके दोस्त, इनसे पूछ सकते, उस दिन वो आए, वो गेट पे खड़े रहे, 3-4 घंटे उन्होंने इंतजार किया, उनका नाम भी मुलाकातियों की लिस्ट में था, लेकिन उनको खान साहब से मुलाकात नहीं करने दी गई। अब चूंकि खान साहब जेल में हैं, इसलिए वो ज़ाहिर है उतनी खुलकर उतनी ईज के साथ हम नहीं जा सकते। मैं खुद बतौर वकील जाते हुए, आपको पता है यार, आप जेल में हमें मिलते रहते हैं, सारा दिन हम गेट पे आपके साथ ही खड़े रहते हैं और अंदर भी जाने का क्या तरीका होता है। इसलिए इन वजूहात की बिना पे खान साहब के साथ अभी वो रिपोर्ट उस तरह से शेयर नहीं हुई, और ना ये रिपोर्ट कागज कोई अंदर ले जाने देते हैं। मेरी तो जेबों की ऐसी तलाशी लेते हैं जैसे मैंने जेब में कोई हीरोइन की पुड़िया कहीं पे ठुसी हुई है और वो जाके किसी को देने जगह, इतनी सख्त तलाशी होती है यार। ये टाई का जो नॉट होता है, आप यकीन करें, ये भी खोल के जो है इसको भी चेक करते हैं कि ये नॉट के अंदर तो कोई चीज नहीं छुपी हुई। और तो छोड़े, मेरी टाई का एक पेन था, वो मुझे किसी ने गिफ्ट किया हुआ था, वो बदबख्ती से मैंने वो लगा लिया। वहां गया, कहते हैं यार ये तो हम आपको नहीं अंदर जाए। मैंने कहा यार टाई का पेन है, इसको देख लो, इसमें किधर को ना कैमरा है ना इसमें कोई रिकॉर्डिंग है। नहीं जी, ये हम इधर रखेंगे। वो उधर रख दिए, जब मैं वापसी पाया वो पीनी को उठा के ले गया। तो हमारे साथ ये हरकतें होती है, तो रिपोर्ट कैसे हम अंदर लेके जाएं। लेकिन बहरहाल जब ये लोग मिलेंगे तो अब्बासी साहब भी और काजी अनवर साहब भी, तो बराह रास्त उनको ये खुद बताएंगे। इजाजत उनकी लेनी जरूरी है, क्योंकि वो पार्टी के चेयरमैन है कि अब हम इसको पब्लिक करेंगे, तो वो करेंगे जिन्होंने रिपोर्ट बनाई है। मुझे भी आप उनके साथ बैठा हुआ देखा पाएंगे, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी ऐसी है। और इसी जिम्मेदारी की वजह, आखिरी बात करते हुए मैं बात खत्म कर रहा हूं, कि सोशल मीडिया पर वजीर आला को इतनी गालियां नहीं पड़ रही जितनी मुझे पड़ रही हैं, क्योंकि मैं मीडिया पे आपके साथ बात करता हूं तो लगता ही है कारकुनान को जैसे शायद इस सारी गेम के पीछे मैं हूं। हालांकि वो मेरा काम जो है वो मैसेंजर का है, और अंग्रेजी का आपको पता है मुहावरा है कि डोंट किल द मैसेंजर, जो पैगाम रसां होता है उसको ना मारा करो, उसका कसूर नहीं होता, वो किसी का पैगाम लेके आया होता है। तो बहरहाल इन गुजारिशात के साथ मैं आपका मशकूर हूं, आपका टाइम लिया, और रिक्वेस्ट है कि यार ये चला भी देना अपने टीवी चैनल वालों को, कहना ये ना हो गया। चलें, बहुत अच्छी बात है यार। वो उस्मा बुखारी और मरियम को तो भूल ही गया यार। उनके बारे में सिर्फ 2 अल्फाज आपको कहना चाह रहा हूं कि हमारी राजकुमारी साहिबा जो हैं, आपको पता है अखबारात में, ये मैं खुद नहीं कह रहा, ये मैं आप ही के साथियों की, मीडिया के लोगों की बातें बता रहा हूं कि पंजाब में कॉमर्स कॉलेजेस बंद हो गए हैं, पंजाब के सरकारी स्कूल जो हैं वो निजी शोबे के हवाले कर दिए गए हैं, पंजाब में 2 अरब रुपए की लागत से सिर्फ 29 घर बनाए जा रहे हैं सरकारी अफसरान की खातिर, रिहाई आला सरकारी अफसरान के लिए। रह गई बात हमारी, हमने सिर्फ 2 लाख रुपए माहवार
अपने उन वज़रा को जिनके पास अपना घर नहीं है, उनको घर देने की बजाय इसलिए दिए कि अगर उनको किराए पे, जाहिर है वो किराए पे घर, अगर किसी का अपना घर नहीं होता और पेशावर में रिहाइश पजीर है तो उसने किराए पे घर लेना है, तो किराए के घर के लिए 2 लाख रुपए, जिसमें उनके बिजली के बिल, टेलीफोन के बिल, पानी का बिल, ये सब कुछ शामिल होगा और किराया भी शामिल होगा। वो हमने इस वजह से बढ़ाए थे, काबीना ने फैसला किया था कि सरकार अगर इनको घर बना के देगी तो वो करोड़ों नहीं बल्कि अरबों रुपए का खर्चा है, इसलिए हम वो नहीं करना चाह रहे थे। वजीर का कोई पता नहीं होता, आज वजीर है, कल आज मैं हूं, हो सकता है कल मैं आपके सामने बतौर वजीर ना हूं, साबिक वजीर बन चुका हूं। तो एटलीस्ट जो किराया होगा उसमें मैंने घर लेना है, अगर मुझे रहना है तो मैं वहां रहूंगा, अगर कल मैं बरतरफ हो जाता हूं तो घर फारिग। तो ये इस वजह से हमने किया। इनका हाल ये है कि करोड़ों रुपए जो हैं वो एक एक फंक्शन पे लगाए जा रहे हैं, और राजकुमारी साहिबा जो हैं वो टिकटॉक कर रही हैं, और कोई खातून एक जो है वो, मैंने उस दिन कोई ई बाइक्स के बारे में बात की कि वहां पे स्टूडेंट्स को ई बाइक्स दिए जा रहे हैं, उसको उसमें भी गड़बड़ हो रही है क्योंकि कमिश्नरों का खाता मीडिया से ही हमें पता चला। तो मेरे बारे में भी एक खातून जो है बड़ी गुस्से में, जो हर वक्त गुस्से में होती हैं, हालत गज़ब में होती हैं वो, तो उनको जो है वो तकलीफ थी, बहुत गुस्से में बोली। बहरहाल ये मेरी उनके बारे में है कि काम करें, टिकटॉक बनते रहेंगे, टिकटॉक बहुत से लोग बना रहे हैं, काम करें ताकि अवाम की जो मुग़ल्लिज़ात हैं उनसे बच सकें। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू।